السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ۔ پیارے بچوں، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہمارے والدین ہماری بھلائی کے لیے ہم کو پڑھاتے ہیں، وہ اسکول بھیجتے ہیں اور قرآن کی تعلیم قاری صاحب سے دلواتے ہیں۔ پیارے بچوں، جھوٹ ایک بری عادت ہے، اور جب قاری صاحب آپ کو کچھ یاد کرنے کو کہے اور آپ بچے ہاتھ میں سپارہ لے کر جھوٹ بولے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس جھوٹ کی سزا ہمارے ساتھ ہمارے بڑوں کو بھی ملتی ہے۔ اللہ آپ کو شیطان کی شر سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سارہ۔ پیارے بچوں، جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے۔ میں جھوٹ بول کر شیطان کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رخسار۔ پیارے بچوں، جھوٹ ایک بری عادت ہے۔ پیارے بچوں، جھوٹ بولنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے پیارے بچوں آپ لوگ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے کیپٹن سفیان۔ میرا کام ہے انسانیت کی خدمت کرنا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ رخسار، تم کو ٹیسٹ یاد ہے؟ ٹیسٹ کی تیاری کر لی؟ ہاں یاد ہے۔ ہوئے رخسار، تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے غصہ آ رہا ہے سارا، جو تم نے مجھ سے رات کو پہلی پوچھی تھی اس کا جواب تو بتا دو۔ چلو میں تم سب سے پہلی پوچھتی ہوں، اس کا جواب دو۔ چھوٹی سی ڈبیا میں ٹپ ٹپ کرے چلتا مسافر گر گر پڑے۔ اس کا جواب مجھے آتا ہے، میں بتاؤں؟ ہاں عرفہ، تم بتاؤ اس پہلی کا جواب۔ اس کا جواب ہے سیپی۔ سیپی چھوٹی ہوتی ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ عرفہ، اس کا جواب یہ نہیں ہے، تم بتاؤ احمد۔ اس کا جواب مجھے آتا ہے، یہ میری نانوں نے مجھ سے پوچھی تھی۔ اس کا جواب ہے آنسو۔ اچھا، اس کا جواب آنسو تھا۔ اب سب کو پہلی کا جواب مل گیا، اب سب خوش ہو گئے۔ اب سبق یاد کرو۔ ہمیں تو سبق یاد ہے۔ سارا بیٹے، کھانا کھا لیا ہے؟ کیا کر رہی ہو؟ ایک منٹ رخسار۔ جی امی، کھانا کھا لیے۔ میں رخسار کو کہہ رہی ہوں آج قاری صاحب آنے والے ہیں۔ اچھا یار، میں بہت تھک گئی تھی، 5 منٹ میں آتی ہوں۔ سارا اور رخسار، میری بات غور سے سنو۔ کل سے میرے آنے سے پہلے تم دونوں نے ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ استغفار پڑھنی ہے، لازمی۔ کیا 100 دفعہ پڑھنی ہے استغفار؟ 100 دفعہ پڑھنے استغفار؟ ہاں، روزانہ 100 دفعہ، اس میں کیا مشکل ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ اور جھوٹ مت بولنا مجھ سے، جھوٹ میں صرف تمہارا ہی نقصان ہے۔ اور جھوٹ ایک لعنت ہے، اس سے بچو۔ ایک دفعہ جھوٹ بولنے میں کامیاب ہو گئی تو ہمیشہ شیطان تم کو بہکائے گا اور تم بولو گی، ٹھیک ہے؟ اچھا تو بچو، ابھی آپ لوگوں کی چھٹی، کل انشاءاللہ آ کے پڑھاؤں گا اور آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے استغفار پڑھی۔ آپ لوگوں نے زیاد سے ظہر کی نماز کے بعد استغفار پڑھنی ہے بیٹا۔ قاری صاحب، آپ تو ہم کو ہمیشہ کے لیے ہی چھٹی دے دے۔ چل رخسار، کچھ کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ رخسار، سارا دن ہو گیا پڑھتے پڑھتے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اب میں کوئی کام نہیں کروں گی، بس ایک مووی دیکھوں گی اور سو جاؤں گی۔ سارا، میں گھر جا کے پہلے ہوم ورک کروں گی، پھر سوؤں گی۔ واہ، کیا مووی ہے! مووی دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ، یہ کنی کیوٹ ہے میری طرح۔ اللہ، یہ کنی کیوٹ ہے میری طرح۔ مووی دیکھنے کے بعد کنی مزے کی نیند آتی ہے۔ ساری رات جاگ کر سارا نے مووی دیکھی، اور جب صبح ہو گئی اور سورج کی کرنیں اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، جس سے وہ بہت جلد بیدار ہو گئی۔ سارا اٹھ جاؤ، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے بیٹے، ناشتہ بھی تیار کر دیا ہے۔ جی امی جان، اٹھ گئی، آ رہی ہوں، بس 2 منٹ، یونیفارم پہن لوں۔ سارا، تمہاری وین آ گئی ہے، چلو جلدی کرو۔ جی امی، میں نے ناشتہ کر لیا ہے، میں چلتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ امی۔ رخسار، کل مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ استغفار پڑھنی ہے، کیا تم نے پڑھی تھی استغفار؟ نہیں، میں نے نہیں پڑھی، اتنا ٹائم نہیں ہوتا یار، اسکول سے آنے کے بعد بہت تھک جاتی ہوں۔
سارا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، بس جھوٹ بول دیں گے، کون سا مولوی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ رخسار مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جھوٹ بولتے ہوئے۔ ابے یار سارا اتنا نہیں ڈرتے، نہ خود ڈرو اور نہ مجھ کو ڈراؤ۔ اچھا تو تم دونوں نے پڑھی تھی استغفار؟ السلام علیکم مولوی صاحب، جی میں نے پڑھی تھی اور میں نے بہت خاص دعا بھی کی تھی۔ جی مولوی صاحب میں نے بھی پڑھی تھی استغفار۔ شاباش شاباش، تم کو پتہ ہے کوئی بھی خواہش و ضرورت تم کو پوری کرنا ہو تو تم استغفار کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، ہر خواہش اور ضرورت پوری ہوگی، اور یہی تو استغفار کی فضیلت ہے۔ ہاں بالکل، شاباش بیٹا، اس کو ہر وقت پڑھیں۔ اب تم دیکھنا کہ تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ سارا بیٹا امی کو بلانا، مجھے ان سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ السلام علیکم آپا۔ آپا میرا بھائی ہے چھوٹا جو گاؤں میں مسجد تعمیر کر رہا ہے، اس کی مصروفیت کی وجہ سے وہاں مجھے بچوں کو دیکھنا ہے، تو آپ سارا اور رخسار کے لیے کسی اور معلم کا بندوبست کر لیں، ہو سکتا ہے میں کل سے نہ آ سکوں۔ وعلیکم السلام۔ آپ اللہ کے گھر کام کے لیے جا رہے ہیں، میں آپ کو منع بھی نہیں کر سکتی کہ نہ جائیں، مگر بھائی صاحب آپ پر اعتبار تھا، بچیاں آپ کے پاس پڑھتی تھیں، دل کو تسلی تھی۔ چلے بھائی صاحب، جیسے اللہ کی مرضی، بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خیریت سے جائیں۔ واہ واہ واہ، کل سے قاری صاحب نہیں آئے گے۔ سنا رخسار؟ رخسار رخسار کہاں چلی گئی؟ کیا رخسار گھر چلی؟ امی میں رخسار کے گھر جا رہی، جاؤ جلدی آنا۔ ہاں کل سے قاری صاحب نہیں آ رہے۔ مغرب کا ٹائم بھائی، ابھی اس کو بتاتا ہوں میں۔ میں اتنی زور سے بیل بجاؤں گی کہ اس کو الگ پتا جائے گا۔ ارے کون پاگل ہے جو بیل پہ ہاتھ رکھ کے بھول گیا؟ آ رہی ہوں۔ ارے سارا تم آج جلدی سے چائے بنا لو۔ ہاں کیوں نہیں، چائے 1 منٹ میں تیار ہو جائے گی۔ لیکن سارا اس ٹائم اکیلی مغرب ہو گئی ہے، تمہیں آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ ہاں مجھے کون سا ڈر لگتا ہے، ویسے مجھے لگا کہ درخت میں کوئی بیٹھا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم کسی شیطان سے کم ہے کیا؟ خوشخبری ایسی تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تم کو پتہ ہے کہ کل سے قاری صاحب نہیں آ رہے، ہمارے تو قاری صاحب سے لمبی چھٹی۔ ویسے رخسار تم نے واقعی میں پڑھی تھی استغفار؟ دیکھو ادھر میں نے استغفار پڑھی، ادھر تم نے آ کے مجھے خوشخبری سنا دی کہ کل سے قاری صاحب نہیں آ رہے۔ لوگوں کو بہکانا، کام ہے قرآن سے ہٹانا، استغفار نہ پڑھوانا، آپس میں لڑوانا، مقصد ہے شیطان کا اس کو پورا کروانا۔ ہم بھی کتنے شیطان ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ قاری صاحب سے جان چھٹ گئی۔ کل تو قاری صاحب نہیں آئے گے، کل دوپہر میں پارک چلے گئے۔ ہاں یار شیطان بھی کہتا ہوگا کہ ہم شیطان سے بھی بڑے شیطان ہیں۔ ٹھیک ہے دوپہر کو پارک میں ملتے ہیں۔ ہاں میں بھی آؤں گا پارک میں۔ پیارے بچوں، اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔